أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عید الاضحیٰ کے بعد ایک دفعہ پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہم کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان محنت، عظیم الشان تالیف کتاب الفوائد، جس میں طرح طرح کے فوائد انہوں نے جمع کر دیے ہیں۔ یاد رہے کہ امام صاحب کی ایک اور کتاب بھی ہے جس کا نام ہے بدائع الفوائد، یعنی کہ بڑے ہی عمدہ قسم کے فوائد، عجیب و غریب قسم کے فوائد، بدائع الفوائد۔ تو ایک ہے الفوائد، ایک ہے بدائع الفوائد۔ کچھ فوائد ایسے ہیں جو اس کتاب میں بھی ہیں اور اس کتاب میں بھی ہیں، تو آج کئی ایسے فوائد آئیں گے جو اس کتاب میں بھی ہیں اور اس کتاب میں بھی ہیں۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ ہے 111 یہ اس ایڈیشن کے مطابق جس کے محقق ہیں شیخ محمد عزیر شمس، اور جو کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر بنے گا آج 153 امام صاحب فرماتے ہیں اذا سافر المحب للقاء محبوبی رکبت جنودہ معه فكان الحب في مقدمة العسكر والرجاء يحدو بالمطي والشوق يسوقها والخوف يجمعها على الطريق فإذا شارف قدوم بلد الوصل خرجت تقادم الحبيب للقاء۔ بندے کی اور رب کی آپس میں محبت اور ملاقات کا تذکرہ کر رہے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، لیکن اس انداز سے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ نام لیا گیا ہے ایک محبت کرنے والے کا جو ملنے جا رہا ہے کس کو؟ اپنے محبوب کو۔ تو کہتے ہیں کہ اذا سافر المحب، جب محبت کرنے والا جائے، سفر کرے، نکلے، للقاء محبوبہ، اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے، تو رکبت جنودہ معہ، تو اس کے لشکر بھی اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ وہ اکیلا سفر نہیں کرتا بلکہ اس کے لشکر بھی اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ یہ کون سے لشکر ہیں جی؟ کہتے ہیں فکان الحب فی مقدمۃ العسکر، چنانچہ محبت لشکر کے اگلے حصے میں ہوتی ہے۔ والرجاء یحدو بالمطی، اور امید یہ سواری کو چلنے پہ ابھار رہی ہوتی ہے۔ لفظی معنی ہوتا ہے یحدو کا گا کر ہانکنا، یعنی کہ آپ ایسا کچھ پڑھیں کہ آپ کی اونٹنی تیز چلنے لگے۔ تو والرجاء یحدو بالمطی، اور امید یہ چلنے پہ آمادہ کرتی ہے بالمطی، سواری کو۔ والشوق یسوقها، اور شوق اس کو ہانک رہا ہوتا ہے، اس کو دھکیل رہا ہوتا ہے، کس کو؟ سواری کو۔ والخوف یجمعها علی الطریق، اجمع یجمع، اس کا معنی بھی ہوتا ہے ہانکنا۔ والخوف یجمعها علی الطریق، اور خوف اسے راستے میں چلنے پہ آمادہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہانک رہا ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔
نمبر 1 اللہ کی محبت، اللہ کی عبادت کریں اللہ سے محبت کرتے ہوئے۔ نمبر 2 امید، اللہ کی عبادت کریں اس امید پہ کہ اللہ اپنی رحمت کرے گا، اللہ آپ کے گناہ معاف کر دے گا، اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے گا، اور ساتھ ساتھ ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو کہ اللہ نے نہ بخشا تو کیا بنے گا۔ یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے اللہ کی طرف جاتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ تو یہ کتنی چیزیں ہیں؟ 3، محبت، امید اور کیا؟ خوف۔ اور یہی بہترین عبادت ہے۔ صوفی لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کی محبت میں، ڈر میں نہیں، کوئی امید نہیں، کوئی لالچ نہیں، یعنی کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اللہ کی محبت میں، بس نہ جہنم کا ڈر، نہ اللہ کے عذاب کا ڈر، اور نہ جنت کی کوئی امید۔ جنت کی امید میں عبادت کی تو کیا کی؟ یہ تو لالچ ہوا۔ اور ایسے جملے عام لوگوں کو بڑے اچھے لگتے ہیں، یار کیا یہ نیک لوگ ہیں، جب کہ یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ انبیاء کرام علیہم السلام کے راستے کے خلاف ہے، یہ اللہ کے ولیوں کے راستے کے خلاف ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی عبادت کرتے تھے، ساتھ ساتھ اللہ سے ڈر رہے ہوتے تھے، ساتھ ساتھ اللہ سے امید ہوتی تھی۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ اللہ پہ امیدیں لگانے والے تھے۔ تو تینوں چیزیں ایک ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی صرف محبت رکھے، ڈر نہیں، خوف نہیں، امید نہیں، تو وہ زندیق بن جایا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی صرف ڈرتا رہے اور محبت نہ ہو، وہ خارجی بن جایا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی صرف امیدیں لگائے، اس میں رجا ہو صرف، تو وہ مرجی بن جاتا ہے۔ تو ہم نے تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو یہ امام صاحب مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ جب مسافر سفر کرے اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے تو اس کے لشکر بھی اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ فکان الحب فی مقدمۃ العسکر، چنانچہ محبت لشکر کے اگلے حصے میں ہوتی ہے۔ آگے کیا ہو محبت سب سے وہ غالب ہو۔ والرجاء یہدو بالمطی، اور امید جو ہے وہ سواری کو چلنے پہ آمادہ کر رہی ہو۔ والشوق یسوقها، اور شوق اس کو ہانک رہا ہو۔ والخوف یجمع علی الطریق، اور خوف اس کو چلنے پہ ابھار رہا ہو، علی الطریق، راستے پہ چلنے پہ خوف بھی اس کو ابھار رہا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، محبت سب سے آگے، اور پھر ساتھ ساتھ کیا؟ امید، اور ساتھ ساتھ کیا؟ خوف۔ اور کامیاب وہ بندہ ہے جو دو پروں کے درمیان ہو۔ کون سے 2 پر؟ ایک خوف کا پر اور ایک امید کا پر۔ فَإِذَا شَارَفَ قُدُومَ بَلَدِ الْوَصْلِ، جب وہ قریب ہو جائے، الوصلی، وصل ملنا، پہنچنا، پانا، یعنی کہ جہاں پہ محبوب سے ملاقات ہونی ہے، تو جب وہ قریب ہو جائے، وصل والے شہر کی آمد کے اس کے قریب ہو جائے، تو خرجت، تو پھر نکلتے ہیں۔ کیا نکلتے ہیں؟ تقادم الحبیبی، حبیب کے تحائف، تحفے، للقائی، ملنے کے لیے۔ تقادم کا کیا معنی ہے؟ تقدیمتن کی جمع ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تحفے، تحائف، ہدایہ۔ فداوی سقمن بجسم انت متلفہ،
اس کے بعد چند اشعار لے کر آئے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ. فداوی سقمن، تو علاج کر اس بیماری کا، بجسم، جو ایسے جسم میں ہے، انت متلفہ، جس کو تو برباد کرنے والا ہے، جس کی بربادی کا ذمہ دار تو ہے. گویا کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کیا، کہ میں بیمار ہو چکا ہوں، میرا جسم تیری محبت میں تباہ ہو چکا ہے، اس کا علاج کر. علاج کیا ہے؟ ملنے کا موقع دے، دیکھنے کا موقع دے. فداوی سقمن، تو علاج کر اس بیماری کا، بجسم، جو ایسے جسم میں ہے، انت متلفہ، جس جسم کو تو برباد کرنے والا ہے، تو ہلاک کرنے والا ہے، جس کی بربادی کا ذمہ دار تو ہے. وبرد غرامن، اور ٹھنڈا کر، غرامن، اس محبت کو، بقلب، جو ایسے دل میں ہے، انت مضربہ، جس میں تو آگ لگانے والا ہے، جس کو تو مشتعل کرنے والا ہے. ولا تکلنی علی بعد الدیار الی صبر الضعیف فصبری انت تعلمہ، اور مجھے لا تکلنی، مجھے حوالے نہ کر، مجھے سپرد نہ کر، علی بعد الدیار، وطن کے دور ہونے کے باوجود. ٹھیک ہے میرے تیرے درمیان بڑا فاصلہ ہے، میں تو اس سے محبت کرنے والا تو اس سے بہت دور رہتا ہوں، اس کے باوجود مجھے حوالے نہ کر الی صبری ضعیف، میرے کمزور صبر کی طرف. فصبری انت تعلمہ، میرا صبر تو وہ ہے جس کو تو جانتا ہے. یعنی کہ مجھے اب ملاقات کا موقع دے، زیارت کا موقع دے، اور مجھے مزید تڑپا مت، اور مجھے صبر کے حوالے نہ کر، میرا صبر کمزور ہے، میں مزید صبر نہیں کر سکتا. یہ اصل میں اشعار کس نے کہے ہیں؟ ایک محب نے اپنے محبوب کے لیے. تلقى قلبی، میرے دل کا استقبال کر، میرے دل سے مل. فقد ارسلتہ، تحقیق میں نے اس کو بھیج دیا ہے. عاجلا الی لقائک، اس حال میں جب کہ وہ تیری ملاقات کے لیے جلدی کرنے والا ہے، اسے مجھ سے زیادہ جلدی ہے تو اس سے ملنے کی. والاشواق تقدمہ، اور شوق جو ہے اس کے آگے آگے ہے. فَإِذَا دَخَلَ عَلَى الْحَبِيبِ، بس جب وہ داخل ہوتا ہے، علی الحبیبی، اپنے محبوب پہ پہنچتا ہے، اپنے محبوب کے پاس. کون؟ محبت کرنے والا، یہ جو جس نے سفر کیا ہے. افیدت علیہ الخلع، تو اس پہ ڈالے جاتے ہیں، اس پہ برسائے جاتے ہیں. الخلع، تحفے، من کل ناحیت، ہر جانب سے. جیسے ہمارے ہاں آج کل کیا ہوتا ہے، کوئی مہمان آئے تو اس کو کیا پھول برساتے ہیں ہر طرف سے. پھول برسانے کے لیے بچے ادھر بھی کھڑے ہوتے ہیں، ادھر بھی کھڑے ہوتے ہیں. اور یہاں پہ بارش ہو رہی ہے کس کی؟ تحفوں کی. الخلا، خلاۃ، خلا سے ہے. خلا وہ کپڑے جو عزت کے طور پہ کسی کو دیے جائیں. تو جب وہ محبوب کے پاس پہنچتا ہے تو افیدت علیہ الخلع، تو اس پہ برسائے جاتے ہیں الخلع، کپڑوں کے تحفے، من کل ناحیت، ہر جانب سے. کیوں یہ تحفوں کی بارش کیوں ہو رہی ہے؟ لیمتحن، تاکہ اس کا امتحان ہو، تاکہ اس کی آزمائش ہو. ایسکن الیہا، کیا اسے سکون ملتا ہے ان میں، کن میں؟ ان تحفوں میں. فتکون حظہ، تو یہ تحفے ہی پھر اس کا نصیب ہوں گے. یعنی کہ محبوب پہچان لے گا کہ اس کو میری ضرورت نہیں ہے، اس کو کس کی ضرورت ہے؟ تحفوں کی، مال کی. بس یہ مال کا بھوکا ہے. ام یکون التفات، امتحان ہو رہا ہے کہ کیا اسے سکون تحائف میں ملتا ہے تو یہیں اس کا نصیب ہوں گے، اس کا حصہ ہوں گے، یعنی کہ اور کچھ نہیں ملے گا اس کو. ام یکون التفات ہو، یا اس کی توجہ ہوتی ہے الی من البسہ ایاہا،
اس کی طرف جس نے اس کو یہ تحائف پہنائے، یہ کپڑے پہنائے۔ توجہ کپڑوں کی طرف ہے یا کپڑے دینے والے بولیے کی طرف ہے؟ تو اس میں یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ اللہ ہمیں دنیا میں نعمتیں دیتا ہے اور اللہ دیکھتا ہے، ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ کیا ہماری توجہ یہ نعمتیں دینے والے کی طرف ہے یا ان نعمتوں کی طرف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو دھیان سے، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی اولاد کہیں تمہیں اللہ ہی سے غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، نمازوں سے غافل نہ کر دے، تلاوت سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ حرکت کی، کیا مطلب کہ اللہ کی دی ہوئی اولاد کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو گیا، اللہ کے دیے ہوئے مال کی وجہ سے اللہ سے غافل ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ خسارے میں رہے گا۔ اسے محبوب کی طرف سے دیے ہوئے تحفے تو مل جائیں گے، محبوب نہیں مل سکے گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں ملؤ مراکب القلوب متاعا، اور یہ فائدہ جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں یہ امام صاحب کی دوسری کتاب میں بھی ہے، کس میں؟ بدائع الفوائد میں، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1179 1179۔ ملؤ، انہوں نے بھر دیا، کنہوں نے؟ لوگوں نے، نیک لوگوں نے۔ ملؤ، انہوں نے بھر دیا مراکب القلوبی، دلوں کی سواریوں کو، متاعن، ایسے سامان سے، لا ينفق الا علی الملک، جو نہیں چلتا مگر بادشاہ کے پاس۔ ان لوگوں نے اپنے دلوں کی سواریوں کو ایسے سامان سے بھر دیا ہے جسے نہیں قبول کرتا مگر کون؟ بادشاہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ۔ نیک لوگوں نے اپنے دلوں کو آباد کر لیا ہے ایسی عبادات سے جن کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ فلما حبت ریاح السحر اقلعت تلک المراکب، تو جب سحری کی ہوائیں چلیں تو یہ سواریاں بھی چل پڑیں۔ فما طلع الفجر، تو فجر طلوع نہیں ہوئی، الا مگر وہیا، مگر یہ سواریاں بالمینائی پہنچ چکی تھی، کہاں؟ بندرگاہ پہ۔ جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، تو یہ اللہ کے بندے اٹھتے ہیں اور اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں، اللہ سے کال ملاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ تو جب فجر طلوع ہوتی ہے تو منزل مقصود تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کو جو اللہ سے مانگا ہوتا ہے مل چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ وعدہ لگاتے ہیں، کیا؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے میں اس کے گناہ معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ تو یہ لوگ اس ٹائم اٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ جب فجر طلوع ہوتی ہے تب جو اللہ سے مانگا ہوتا ہے ان کو مل چکا ہوتا ہے۔ قطعوا بادیۃ الہوی باقدام الجد، انہوں نے طے کیا، کنہوں نے؟ اللہ کے نیک بندوں نے۔ قطعوا، انہوں نے طے کیا، بادیۃ الہوی، بادیہ کس کو کہتے ہیں؟ صحرا کو، جنگل کو۔ الہوی خواہشات نفس، انہوں نے خواہشات نفس کے صحرا کو طے کیا، باقدام الجد، سنجیدگی کے قدموں کے ساتھ۔
کیا مطلب؟ دنیا کیا ہے؟ یہ خواہشات نفس کا صحرا ہے، اور اس میں گناہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں؟ وہ سنجیدہ قدم اٹھاتے ہیں، وہ دائیں بائیں متوجہ سیدھے جا رہے ہیں، جنت کے راستے پہ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور ادھر سے سود بلا رہا ہے، ادھر سے بدکاری اور حسین و جمیل بے پردہ عورتیں بلا رہی ہیں گناہ کے لیے، ادھر مال بلا رہا ہے، رشوت، بہنوں کی زمین پہ قبضہ کر لینا، وراثت نہ دینا۔ تو یہ خواہشات نفس، دنیا کا مال، یہ ساری چیزیں گناہ کی ترغیب دے رہی ہیں۔ تو قطع انہوں نے طے کیا بعد یہ تلہوا خواہشات نفس کے صحرا کو باقدام الجد، سنجیدگی کے قدموں کے ساتھ۔ فما کان الا القلیل حتی قدموا من السفر، تو نہیں تھا مگر تھوڑا سا، یہاں تک کہ وہ سفر سے واپس آ گئے، سفر طے کر لیا۔ یعنی کہ دنیا جو ہے یہ تھوڑی سی ہے، چند روزہ ہے۔ دنیا 30 سال کی ہے، 40 سال کی ہے، 50 سال کی ہے، 70 سال کی، 80 سال کی، 90 سال، پھر یہ سفر ختم ہو جائے گا۔ فما کان الا القلیل، نہیں تھا مگر تھوڑا سا، یہاں تک کہ وہ آئے سفر سے۔ فعاقبہم کی جگہ پہ فاعتنقتہم زیادہ مناسب رہے گا۔ فاعتنقتہم الراحۃ فی طریق التلقی، ان کو راحت نے، سکون نے گلے لگا لیا۔ فی طریق تلقی، حاصل کرنے کے راستے میں، یعنی کہ ابھی وہ جنت کو حاصل کرنے کے راستے میں، اللہ کو حاصل کرنے کے راستے میں لگے ہوئے تھے کہ سکون نے ان کو گلے لگا لیا۔ ایسے لوگوں کو سکون ملتا ہے نا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون کہاں ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں۔ فدخلوا بلد الوصل وقد حازوا ربح الابد، تو وہ داخل ہوئے وصل کے شہر میں، آخرت میں داخل ہوئے، جب کہ وہ سمیٹ چکے تھے ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ۔ یعنی کہ جب وہ دنیا سے فارغ ہو کے آخرت میں پہنچے اور آخرت کی طرف منتقل ہوئے، تو اس حال میں منتقل ہوئے کہ وہ ناکام نہیں بلکہ کامیاب ٹھہرے، اور کامیابی بھی وہ حاصل کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ حاضو، سمیٹ چکے تھے، حاصل کر چکے تھے، ربح الابد، ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ، ہمیشہ ہمیشہ کی منفعت۔ فرغ القوم قلوبهم من الشواغل فضربت فيها سرادقات المحبة فأقاموا العيون تحرس تارة وترش أخرى، ان لوگوں نے فرغا خالی کر دیا، قلوبہم اپنے دلوں کو، من الشواغل ان امور سے جو اللہ تعالیٰ سے توجہ کو ہٹانے والے ہیں۔ اپنے دلوں کو پاک رکھا ان چیزوں سے جن چیزوں کے ہونے سے توجہ ہٹ جاتی، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی کہ دل میں محبت، دل آباد ہے اللہ کی محبت سے، اللہ کی محبت پہ انہوں نے کسی اور کی محبت کو غالب نہیں آنے دیا، نہ بیگم کی محبت کو، نہ بچوں کی محبت کو، نہ مال کی محبت کو، اور نہ ہی شیطانی چیزیں داخل ہونے دیں، میوزک، ساز، اس قسم کی دیگر امراض۔ تو ان لوگوں نے اپنے دلوں کو خالی کر دیا، من الشواغل ان امور سے جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے روکنے والے ہیں، غافل کر دینے والے ہیں۔ فضربت فیہا سرادقات المحبہ، سرادقات جمع ہے سرادق کی، سرادق کہتے ہیں خیمے کو، شامیانے کو، قناتوں کو۔ فضربت فیہا، تو اس میں، تو ان میں لگا دیے گئے، کن میں؟ دلوں میں، دلوں میں لگا دیے گئے کیا؟ محبت کے خیمے۔
دلوں میں لگا دیے گئے محبت کے خیمے. کس کی محبت؟ اللہ تعالیٰ کی محبت. دل کو پاک کر لیا ان امور سے جو امور اللہ سے غافل کر دینے والے ہیں, اور ان دلوں میں خیمے لگا دیے گیا کس کی محبت کے؟ اللہ کی محبت کے, آخرت کی محبت کے. فَأَقَامُوا الْعُيُونَ, تو انہوں نے ہمیشہ آنکھوں کو اس حالت میں رکھا کہ تحرسُ تارتن, کبھی وہ حفاظت کر رہی ہوتی ہیں. حفاظت کس کی کر رہی ہوتی ہیں؟ محبت کے خیموں کی, کہ ان میں شیطان داخل نہ ہو جائے. یعنی کہ آنکھوں کو ان محبت کے خیموں کی نگرانی پہ لگا دیا کہ اب یہ دل جو ہم نے صاف رکھے تھے یہ صاف ہی رہیں, ان میں کوئی اور شیطان داخل نہ ہو جائے. وَتَرُشُّ أُخْرَى, اور بدائع الفوائد میں وَتَرُشُّ الْأَرْضَ أُخْرَى, اور کبھی یہ آنکھیں اس زمین پہ پانی کا چھڑکاؤ کر رہی ہوتی ہیں. یوں لگتا ہے کہ امام صاحب یہاں پہ ایک حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. حدیث کیا ہے کہ دو طرح کی آنکھیں ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی, یہ ہے پانی کا چھڑکاؤ. اور ایک وہ آنکھ جس نے رات گزاری اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں, جو اللہ سے صحیح محبت کرنے والے ہیں, وہ اپنے دلوں کو ان امور سے پاک صاف رکھتے ہیں جو امور اللہ کی محبت سے غافل کر دیں, اور پھر ان کے دلوں میں محبت کے خیمے قائم کر دیے جاتے ہیں. تو یہ لوگ اپنی آنکھوں کو ہمیشہ اس حالت میں رکھتے ہیں کہ وہ آنکھیں کبھی پہرا دے رہی ہوتی ہیں اور کبھی چھڑکاؤ کر رہی ہوتی ہیں پانی کا. امام صاحب فرماتے ہیں سرادق المحبت لا یضرب الا فی قاع نزہ فارغ. محبت کے خیمے لگتے کہاں پہ ہیں؟ اب محبت کے خیمے لا یضرب, یہ نہیں قائم ہوتے, نہیں قائم کیے جاتے, نہیں لگائے جاتے, الا فی قاع, مگر ایسی زمین میں جو ہموار ہو, جہاں پہاڑ نہ ہوں, جہاں پہ ٹیلے نہ ہوں. نازہن, وہ زمین جو پاک ہو, فارغین, جو فارغ ہو, کسی اور کی محبت میں مشغول نہ ہو. تو محبت کے خیمے اس دل میں لگتے ہیں جو دل صاف ستھرا ہو, پاک ہو, کسی اور کی محبت میں مشغول اور مصروف نہ ہو. پھر اس کی تائید میں شعر لے کر آئے ہیں امام صاحب, نزہ فؤادک من سوانا والقنا فجنابنا حل لکل منزہ, الصبر طل اسم لکنز وصالنا, من حل ضت طل اسم فاز بکنزہ. نزہ, پاک کر دو, پاک رکھو, فؤادک, اپنے سینے کو, ہمارے علاوہ سے, کیونکہ تمہارے سینے میں ہمارے علاوہ کسی اور کی محبت داخل نہ ہو. اپنے سینے کو پاک رکھو ہمارے علاوہ سے, والقنا, اور ہم سے ملو, فجنابنا, تو ہماری جانب, حل, یہ حلال ہے, لکل منزہ, ہر اس کے لیے جو اپنے سینے کو پاک رکھنے والا ہو. الصبر, صبر جو ہے, طلسم, یہ جادو ہے, یہ منتر ہے, لکنز وصالنا,
ہمیں پانے کے خزانے کے لیے، یعنی کہ جو ہمیں پانا چاہتا ہے، ہمیں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا۔ یعنی کہ آپ اللہ کے راستے پہ نکلیں اور پھر اللہ کے راستے پہ لگے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، صبر کرنا پڑے گا۔ تو ہم سے ملنا، ہمیں پا لینا، یہ خزانہ ہے۔ اس خزانے کو پانے کے لیے جادو کیا ہے، منتر کیا ہے، طلسم کیا ہے؟ صبر۔ من حل ذا الطلسم، جو اس جادو کو کھول لے گا، اس پہیلی کو بوجھ لے گا، فاز بکنزہ، تو وہ اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام صاحب، اعرف قدر ما ضاع منک وابکی بکاء من یدری مقدار الفائت، جانو، پہچانو اس چیز کی مقدار کو جو تم سے ضائع ہو چکی، جو زندگی تم نے ضائع کر دی اللہ کے علاوہ اوروں کی محبت میں، جو زندگی تم نے ضائع کر دی اللہ کی عبادت نہ کرنے میں، وہ زندگی جو تم نے ضائع کر دی دنیا کو پوجنے میں، اس کی مقدار کو پہچانو۔ کتنی قیمتی زندگی تم نے ضائع کر دی، کتنے قیمتی ایام تم نے ضائع کر دیے، کتنے قیمتی گھنٹے تم نے ضائع کر دیے، اللہ کے علاوہ اوروں کو دے دیے۔ اعرف، پہچانو مقدار اس کی جو تم سے ضائع ہو چکا، وب کی، اور رویا کرو اس شخص کے رونے کی طرح جو جانتا ہے فوت ہو جانے والی چیز، ضائع ہو جانے والی چیز کی مقدار کو۔ یعنی کہ تمہیں رونا چاہیے، اور رونا اس آدمی کی طرح ہو جسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا کیا نقصان ہو چکا ہے، جسے پتہ ہوتا ہے کہ میری کتنی زندگی ضائع ہو گئی، کتنی میں نے اپنی جوانی ضائع کر دی، جو جوانی اللہ کی عبادت میں گزرنی چاہیے تھی، اللہ کے کلام کی تلاوت میں گزرنی چاہیے تھی، دین کا علم سیکھنے میں گزرنی چاہیے تھی، وہ جوانی میں نے گندے دوستوں کے ساتھ گزار دی، جوا کھیلتے ہوئے گزار دی، بے حیائی کے پہ مشتمل امور ان کے طے کرتے ہوئے گزار دی، لڑکیوں کے پیچھے گزار دی، گانے سنتے ہوئے گزار دی، گندی فلمیں دیکھتے ہوئے گزار دی، گندے ڈرامے دیکھتے ہوئے گزار دی۔ کہاں گزار دی میں نے؟ یہ زمانہ، یہ قیمتی چیز ہے، اس کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ کسی آدمی کا قدم اللہ کے سامنے سے حرکت نہیں کر سکے گا جب تک کہ اس سوال کا جواب نہ دے لے کہ تمہیں عمر دی تھی، بتاؤ کہاں گزاری تھی، کہاں پہ لگائی تھی، کہاں صرف کی تھی؟ یہ وقت ایک قیمتی خزانہ ہے، اور اس وقت کو لگانا چاہیے اللہ کی ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں۔ لو تخیلت قرب الاحباب لاقمت المأتم على بعدک، اگر تم تصور کر سکو، لو تخیلت، اگر تم تصور کر سکو احباب کے قریب ہونے کا، یعنی کہ جن سے تمہیں محبت ہے ان کے قریب ہونے کا اگر تم تصور کر سکو، لاقمت المأتم، تو تم ماتم قائم کرو علی بعدک، اپنے دور رہنے پہ۔ یعنی کہ اگر تمہیں کبھی یہ سمجھ آ جائے کہ جن سے تمہیں محبت ہے وہ تمہارے کتنے قریب ہیں، تو پھر تمہارا دل کرے گا کہ میں ماتم کروں کہ وہ اتنے قریب تھے، میں پھر بھی دور رہا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیں میں تو قریب ہوں۔ اللہ قریب ہے، ہم اللہ سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میری طرف آؤ، جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں، فجر سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو گناہوں کی معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں۔
اور اس کے علاوہ بھی حدیث قدسی آتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بھاگ کر جائے گا تو اللہ اس کا کیسے استقبال کرتے ہیں، جو چل کر جائے اللہ اس کا کیسے استقبال کرتے ہیں۔ تو بات تو وہی ہے جو شاعر نے کہی ہے، ہم تو مائل بھی کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر تم تصور کر سکو اپنے محبوب کے قریب ہونے کا تو البتہ تم ماتم قائم کرو، ماتم کی مجلس قائم کرو علی بعدی کا، اپنے دور رہنے پہ کہ میں کیوں دور ہوں، یعنی کہ اللہ تمہارے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنِّي أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، دعا کرنے والا جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ کے قریب ہونے کی بہترین مقام کون سا ہوتا ہے؟ سجدے کا مقام۔ سجدہ کریں اور آپ اللہ کے قریب ہیں۔ لو استنشقت ریح الاسحار لافاق منک قلبک المخمور، اگر تم سونگو سحری کی خوشبو کو، یعنی کہ اگر تمہیں احساس ہو کہ سحری کے وقت اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں کیسے نازل ہو رہی ہوتی ہیں، کس ٹائم؟ سحری کے وقت، تہجد کے ٹائم۔ اگر تم سونگ سکو سحری کی خوشبو کو، لافاق منک، تو البتہ تمہارا غافل دل بیدار ہو جائے۔ المخمور نشے میں ڈوبا ہوا، غافل، قلبو کا تمہارا دل، لافاق بیدار ہو جائے، ہوش میں آ جائے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے سحری کے وقت اٹھنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں کیا لذت ہے، تو تمہارا غافل دل بیدار ہو جائے، غفلت کا پردہ اتر جائے۔ من استطال الطریق ضعف مشیہ، جو راستے کو دراز جانے، طویل سمجھے، اس کی رفتار کمزور ہو جائے گی، اس کی چال کمزور ہوگی، اس کی چال میں فرق آ جائے گا۔ یعنی کہ جو یہ سمجھے کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، توبہ کر لیں گے، تو پھر وہ صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکے گا۔ اللہ کی عبادت کا حق وہ ادا کر سکے گا جو یہ سمجھے کہ راستہ بہت قریب ہے، موت آنے والی ہے، ابھی حساب ہونے والا ہے، ابھی قبر میں جانے والا ہوں۔ تو کہتے ہیں من استطال الطریقہ، جو راستے کو دراز جانے، ضعف مشیہ، اس کی چال کمزور ہوگی، اس کی رفتار کمزور ہوگی، وہ اللہ کی طرف جانے کے راستے میں صحیح معنوں میں چل نہیں سکے گا۔ پھر امام صاحب اس معاملے میں ایک شعر لے کر آئے ہیں، وما انت بالمشتاق ان قلت بیننا طوال اللیالی او بعید المفاوز، کہ تم ہرگز شوق رکھنے والے نہیں ہو، ماں کا معنی نہیں اور با زیادہ تو معنی ہو گیا ہرگز نہیں، تم ہرگز شوق رکھنے والے نہیں ہو، تم ہرگز محبت کرنے والے نہیں ہو، تمہیں ہرگز اللہ سے ملنے کا شوق نہیں ہے، اپنے محبوب سے ملنے کا شوق نہیں ہے۔ ان قلتا، اگر تمہارا یہ کہنا ہے کہ بیننا، کہ میرے اور تمہارے درمیان طوال اللیالی، بڑی لمبی راتیں ہیں، یا او بعید المفاوز، دور کے صحرا ہیں، دور کے جنگل ہیں۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ وہ آدمی محبت میں مخلص نہیں ہو سکتا جو اپنی محبوبہ سے کہے، محبوبہ جب بلائے کہ آؤ مجھ سے ملنے کے لیے، تو آگے سے کیا کہتا ہے کہ میں کیسے آؤں، مہینے کا سفر ہے، 2 مہینے کا سفر ہے، سال کا سفر ہے میرے تمہارے درمیان، بڑے لمبے راستے میں کیا ہیں، صحرا ہیں، جنگل ہیں، کیسے آؤں؟ تو جو اس قسم کا آدمی ہو وہ محبت میں مخلص نہیں ہو سکتا، اسے اس کا مطلب ہے کہ اپنے محبوب سے ملنے کا صحیح معنوں میں شوق نہیں ہے۔
امام صاحب فرماتے ہیں اما علمت ان الصادق اذا ہم القى بین عینیہ عزمہ، اما علمت کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے، ان الصادق کہ بے شک جو محبت میں کیا ہو، سچا ہو۔ الصادق کے بعد جو ہے وہ آگے شعر شروع ہو گیا ہے کہ اذا ہم، کہ جب وہ اذا القى بین عینیہ عزمہ، اذا ہم جب وہ پختہ ارادہ کر لیتا ہے، جو محبت میں سچا ہو جب وہ پختہ ارادہ کر لیتا ہے تو القا وہ ڈال لیتا ہے بین عینیہ اپنی آنکھوں کے درمیان عزمہ اپنے پختہ عزم کو۔ اور شعر کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وَنَكَّبَ عَنْ ذِكْرِ الْعَوَاقِبِ جَانِبًا، وہ پھر انجام کی پرواہ نہیں کرتا۔ جو محبت میں سچا ہو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا مقصد رکھتا ہے، بس اس کی توجہ مقصد پہ ہوتی ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ مقصد کو پانے کے لیے، محبوب کو پانے کے لیے راستے میں کیا کیا تکلیفیں آئیں گی، انجام کیا ہوگا، دنیا کیا کہے گی، نہیں ان باتوں کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ تو ایسے ہی اے انسان، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اپنا عزم پختہ کر لو، اور اللہ کو پانے کے معاملے میں راستے میں جو بھی تکلیفیں آئیں ان کی پرواہ نہ کرو۔ امام صاحب فرماتے ہیں اذا نزل آب فی القلب حل آدار فی العین، آب اور آدار یہ مہینوں کے نام ہیں، غالباً یہ یونانی مہینے ہیں، اور آب اس کے مد مقابل آج کل کون سا مہینہ ہوتا ہے، اگست کا، اور اگست کا مہینہ کون سا ہوتا ہے، شدید گرمی کا مہینہ، اور آدار اس کے مقابلے میں آج کل مہینہ ہوتا ہے مارچ کا، اور یہ مہینہ کون سا ہوتا ہے، بہار کا مہینہ۔ تو کہتے ہیں اذا نزل آب فی القلب، جب دل میں آب کا مہینہ اتر آئے، یعنی کہ جب دل میں شدید گرمی پیدا ہو جائے، تو حل آذار فی العین، تو آنکھ میں آذار کا مہینہ اتر آتا ہے۔ مفہوم کیا ہے اس کا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب دل میں محبت کی حرارت پیدا ہو جائے، جب دل میں محبت کی حرارت پیدا ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ محبوب کی ہر چیز آپ کو اچھی لگے گی۔ تو آپ سے مراد کیا ہے، شدید حرارت، شدید گرمی، آپ کے مہینے سے مراد یہ ہے، اور آذار سے مراد کیا ہے، بہار کے موسم کی خوبصورتی۔ امام صاحب فرماتے ہیں ہان سحر الحراس لما علموا ان اصواتهم بسمع الملک، کہ ہانا آسان ہو گیا، سحر الحراس، حراس کن کو کہتے ہیں، چوکیدار، سیکورٹی گارڈز، سحر رات کو جاگنا، تو چوکیداروں کے لیے رات کو جاگنا آسان ہو جاتا ہے، لما علموا، جب انہیں یہ پتہ چل جائے کہ ان اصواتهم بسمع الملک، کہ ان کی آوازیں بادشاہ کے کانوں میں ہیں۔ کیا مطلب؟ ویسے تو پوری رات جاگنا بڑا مشکل ہے، لیکن جب چوکیدار یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو مالک ہے اس تک ہماری آوازیں پہنچ رہی ہیں، اس کو پتہ ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں، تو پھر ان کے لیے جاگنا آسان ہو جاتا ہے، سوچ کے کہ مالک راضی ہے، اچھی سیلری دے گا، اچھی تنخواہ دے گا، اچھا انعام دے گا۔ تو کہنا چاہتے ہیں کہ جب میں اور آپ یہ دل میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آوازوں کو سن رہا ہے، ہمارے اعمال کو جانتا ہے، ہم تلاوت کریں تو اس کے علم میں ہے، ہم نماز پڑھیں تو اس کے علم میں ہے، تو پھر رات کو اٹھنا، تہجد کے لیے اٹھنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔
پھر مشکل نہیں ہوگا اگر توجہ کس پہ ہو جائے؟ آخرت پہ ہو جائے۔ اور آج کے درس کا آخری فائدہ، من لاح له حال الآخرہ حان علیہ فراق الدنیا، من لاح جس کے لیے واضح ہو جائے آخرت کی حالت، یعنی کہ جس کو پتہ ہو کہ آخرت میں مجھے جنت ملنی ہے، آخرت میں مجھے نبی علیہ السلام کے حوض پہ جانے کا موقع ملے گا، آخرت میں مجھے جہنم کی آگ سے بچنے کا موقع ملے گا، آخرت میں نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں ملے گا، آخرت میں مجھے صحابہ کرام کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا، تو جس کے لیے آخرت کی حالت واضح ہو جائے ہان علیہ، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے فراق الدنیا، دنیا سے الگ ہونا۔ تو امام صاحب نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے کہ آخرت پہ توجہ رکھیں، آخرت کی نعمتوں پہ، جنت پہ توجہ رکھیں، حوض کوثر پہ توجہ رکھیں، اور اس بات پہ توجہ رکھیں کہ جنت میں آپ کو اللہ کے دیدار کا موقع ملے گا، تو پھر دنیا سے توجہ ہٹانا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میری عبادت کو اللہ دیکھ رہا ہے، میں تہجد کے ٹائم اٹھا ہوں تو اللہ کو پتہ ہے، تو تہجد کے لیے اٹھنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی دنیا کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔